السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ النساء آیت 138 اور 139 ان دو آیات کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھیں گے اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بشر المنافقین، منافقوں کو خوشخبری سنا دیجیے، بأن یہ کہ لہم ان کے لیے ہے عذابا علیما، دردناک عذاب، الذین وہ لوگ جو یتخذون بناتے ہیں الکافرین کافروں کو اولیاء دوست، من دون المؤمنین مومنوں کو چھوڑ کر، ایبتغون عندہم العزہ کہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں، فإن العزة للہ جمیعا تو عزت سب کی سب اللہ کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا۔ خوشخبری دے دیجیے منافقین کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وہ لوگ جو کافروں کو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کہ وہ کافروں کے پاس غلبہ تلاش کرتے ہیں، بے شک تمام غلبہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ منافق کا لفظ کو اگر آپ اس کی تحقیق کرتے ہیں تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ لفظ اپنے روٹ ڈکشنری کے اعتبار سے اس راستے کو کہتے ہیں جس کے نکلنے اور باہر نکلنا اور داخل ہونے کے راستے مختلف ہوتے ہیں۔ یعنی منافق جب کسی نظام میں داخل ہوتا ہے تو اس میں اپنا سیف راستہ ضرور دیکھتا ہے، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ جہاں سے اس کو فائدہ ہے وہ وہاں سے اپنا ان لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں سورۃ المنافقون میں جب اللہ نے منافقین کا ذکر فرمایا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ منافق جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں، یہ منافق ہیں۔ منافق وہ جو زبان سے کچھ وہ کہے جو اس کا دل اس کی تصدیق نہیں کرتا۔ سورۃ البقرہ کے ابتدا میں اللہ نے 3 جماعتوں کا ذکر کیا، ایک وہ جو کہ دل کی پورے شرح صدر سے ایمان قبول کر لیا، دوسرے وہ جو پوری شد و مت کے ساتھ کفر کرتے رہے، مسلمانوں کے ساتھ انکار کرتے رہے، ان کا دین کا مذاق اڑاتے رہے، لیکن تیسرے وہ لوگ تھے جو دل میں تو کافر تھے لیکن اوپر سے مومن تھے۔ یہ وہ در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے پر ملمہ سازی کرتے ہیں۔ ایسے کردار کو قرآن حکیم نے بدترین کردار قرار دیا ہے، کیونکہ کھلے ہوئے دشمن کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرا دشمن ہے اور آپ ہر وقت اس سے محتاط بھی رہتے ہیں، لیکن جو منافق شخص ہوگا جو آپ ہی کی آستینوں کا سانپ بنا ہوا ہے اور آپ کی جماعت کے اندر چھپا ہوا ہے، آپ کو گمان بھی نہیں کہ وہ آپ کا دشمن ہے، تو وہ کیسے اس سے آپ بچیں گے؟ اس لیے اللہ نے قرآن حکیم میں منافقین کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا اور ان سے محتاط رہنے کی سخت تاکید کی۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ کوئی بھی شخص کوئی ایک خاص گروہ نہیں ہے منافقت۔ جب بھی کسی شخص کا عمل اس کی گفتگو کی تصدیق نہ کرے، اس کی زبان اور اس کے عمل میں کوئی ہم آہنگی نہ ہو، اس کا کردار اس کی تصدیق نہ کرے، تو وہ شخص منافق ہے۔ اور قرآن حکیم نے اس کو دل کی یا نفسیاتی بیماری قرار دیا ہے۔ جماعت میں، مسلمانوں کی جماعت میں جو بھی شخص کوئی بھی کسی جماعت میں ہوتا ہے، اس میں وہ وسوسہ اندازی کرتا ہے، اس میں وہ افواہیں پھیلاتا ہے، اس میں بزدلی پھیلاتا ہے، دوسروں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرتا ہے، ایسے منافقین کی خصوصیات ہیں جو قرآن نے پیش کی ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ امت میں تو فرقہ پیدا کرنے کے لیے مسجدیں بھی تعمیر کیا کرتے تھے، مسجد زرار انہوں نے تعمیر کی، اور پھر جب ان کو کوئی عمل کا کام کرنے کے لیے کہا جاتا تھا جیسے جنگ یا کوئی ایسا کام جس میں ان کو بہت تکلیف برداشت کرنی پڑے، تو وہ اس میں سب سے پیچھے بیٹھے ہوتے تھے، اسے گریز تلاش کرتے تھے، عمل میں صفر ہیں، باتوں میں سب سے ٹاپ پہ ہیں۔ مشکل وقت میں جب ان کو مسلمانوں کا ساتھ دینے کی باری آتی تھی تو بہانے تراشتے تھے، مسلمانوں پر تنقیدیں کرتے تھے، اعتراضات کرتے تھے، جب اسلام کے لیے کچھ دیتے تھے تو پھر آگے سے احسان جتاتے تھے، یہ اعتراض کرتے تھے کہ اگر ہم نے کچھ اب اسلام کے لیے کچھ قربانی دی ہے تو پھر ہمیں ٹاپ پہ رکھا جائے، ہمیں سب سے پہلے ہماری بات کی وہ کو امپورٹنس دی جائے، اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی رائے کو اہمیت دیتے تھے تو پھر اعتراض کرتے تھے کہ ہماری بات کیوں نہیں مانی گئی، ہماری مرضی کے مطابق کیوں نہیں پروگرام بنایا گیا۔
تو ایسے مختصر یہ لوگ اپنے فائدے کے لیے جب بھی ان کو کوئی مقصد نظر آتا تھا تو وہ پروگرام میں شامل ہو جاتے تھے، اور جب ان کو لگتا تھا کہ اس سے ہمارا کیا فائدہ ہوگا تو وہ کنارہ کش۔ تو ایک خود غرض قسم کا انسان ہے جو ایک منافق شخص ہے، جو صرف اپنا بھلا چاہتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ بات بتائی ہے کہ یہ خصلتیں، نفاق کی خصلتیں کفر سے بھی زیادہ عذاب کے مستحق ہیں۔ وہ منافق وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اپنے زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے آئے، لیکن اور قیامت کے دن پر، لیکن وہ در حقیقت مومن نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ خود کو ہی دھوکہ دیتے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے۔ کیسے منافقین؟ یہ وہ منافقین ہیں جن کے بارے میں قرآن حکیم نے بڑی وضاحت اور صراحت سے ذکر کیا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب وہ اپنے شیاطین سرداروں کی طرف لوٹ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم مومنوں سے تو مذاق کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم، اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر ان کی گفتگو کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگوں میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جن کی دنیا کی زندگی میں گفتگو بڑی ہی سحر انگیز ہے، انٹائسنگ گفتگو کرتے ہیں، تو باتوں سے لوگوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتے ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، لیکن جو دل کی حالت ہے وہ اللہ بتا رہا ہے، کچھ نہیں ہے وہاں پر، خالی ڈھول ہے جو بج رہا ہے۔ اللہ کا قرآن حکیم میں یہ بات بتاتا ہے کہ ایسے منافقین شخص جب ان کو دین اسلام میں کوئی مشکل کام کے لیے بلایا جاتا ہے تو اس وقت یہ لوگ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کو دوست نہ بنانا، لا تتخذوا بطانة من دونکم، ان کو دلی دوست مت بنانا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تمہیں تکلیف پہنچا کر خوش ہوتے ہیں۔ ودوا ما عنتم، خواہش کرتے ہیں کاش تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ وقد بدت البغضاء من افواہہم، باوجود بہترین کوشش کے ان کی گفتگو سے کبھی نہ کبھی ان کا غصہ، ان کا بغض ظاہر ہو ہی جاتا ہے۔ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے، الذین ينفقون اموالہم، جب خرچ کرتے ہیں تو کیسے؟ رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اللہ اور روز آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور پھر جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو پھر قسمیں کھاتے ہوئے نبی پاک کے پاس آتے ہیں کہ ہم تو خیر خواہ ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ نے قرآن حکیم میں یہ بات بتا دی کہ تم ان کی لحن القول سے ان کو پہچان لو گے، یعنی بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، جناب، آپ، جناب، عزت مآب، اس قسم کے القابات کا استعمال کرتے ہیں، سر، آپ سے تو عقل مند کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے ایبتغون عندہم العزہ، لیکن جب گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں کافر مومنوں سے زیادہ عقل مند ہیں، کافر مومنوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، مومنوں کی تو اسٹریٹجیز ہی غلط ہیں، ان لوگوں کو تو عقل ہی نہیں، ان کو تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا، ان کو دنیا میں آگے بڑھنا ہی نہیں آتا، یہ پاگلوں کی طرح ہر چیز اپنے مذہب کے نام پر قربان کیے چلے جاتے ہیں۔ تو ہم تو ابن الوقت ہیں، ہم تو دنیا میں موو کرنا جانتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے کہ کیسے حالات کے مطابق ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہے، کیسے اڈاپٹیبلٹی کی جاتی ہے کیریکٹر میں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ دراصل چاہتے ہیں کہ ان کو معزز لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آ جائے، اور اس اٹھنا بیٹھنا سیکھنے کے لیے یہ ایمان والوں کے سچائی اور کھرے پن کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایبتغون عندہم العزہ، یہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کے سے دوستیاں کر کے ان کے نزدیک عزت پاتے ہیں، تو ان کو سن لینا چاہیے فإن العزة للہ جميعا، یہ عزت بمانی غلبہ، عزت بمانی اقتدار، عزت بمانی اختیار اللہ کے پاس ہے، سب عزتوں کا مالک اللہ ہے، سب غلبوں، طاقتوں، اختیاروں کا مالک اللہ ہے۔ تو ایسے منافق شخص کے تو عقیدے میں ہی مسئلہ ہے،
جن کو یہ پتہ ہی نہیں کہ کیا اللہ کی ذات ہے. اسی لیے تو اللہ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم. منافقین کیا کرتے ہیں؟ اپنے طور پر اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم بڑے ہوشیار ہیں، ہم نے اللہ اور اس کے نبی کو دھوکہ دے دیا. اللہ فرماتا ہے وہو خادعہم، ان کے دھوکے کی کلئی کھلے گی اس دن جب قیامت کا دن ہوگا. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں تو کسالت سے، یُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانے کے لیے، سستی سے، دل کی خوشی سے نہیں، مارے باندھے مشکل سے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کو بہت ہی تھوڑا یاد کرتے ہیں. نماز میں اللہ کو یاد نہیں کرتے. سارا فوکس کس بات پہ ہے؟ ہمیں کون کون دیکھ رہا ہے. خرچ کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، عبادت کرتے ہیں دکھاوے کے لیے. اور ان کے تذبذب کا عالم کیا ہے؟ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، یہ درمیان میں لٹک رہے ہیں، حواس باختہ، پریشان خاطر، نہ مسلمانوں کی طرف ہے نہ کافروں کی طرف ہے. پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول، اے نبی، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم. اے مومنو، اے رسول، ایسے کافر تمہیں غمگین نہ کریں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن ان کے دل ایمان نہیں لاتے، ان کے دل ایمان نہیں لاتے. اللہ نے ان کے بارے میں کمنٹری کیا کی؟ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم. یہ جو آج ہم انفیکشن پڑھتے ہیں نا، ہم آج کی میڈیکل سائنس میں ایک لفظ بڑا عام ہے، عام سے عام لے مین کو بھی پتہ ہے، انفیکشن ہو گئی. یہ انفیکشن ان کے دل کے اندر ہو گئی. دنیا کی محبت حد سے زیادہ دل کے اندر گھر کر گئی. اب اللہ نے ان کے دلوں کو ڈس انفیکٹ نہیں کرنا، اللہ نے ان کے دلوں کو یوں ہی بیمار رہنے دینا ہے. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں بہت ہی بڑا عذاب ہے. تو یہ باتیں ہمیں سمجھ کر اپنی دنیا میں ہم موو کریں کہ وہ لوگ جن کے عمل اور جن کے قول میں تضاد ہے، جن کے عمل اور ان کی گفتگو میں تضاد ہے، ایسے منافق شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت ناپسند کیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ منافق شخص کی جو علامتیں ہیں، ان علامتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوا دیا اور بتایا کہ وہ منافق شخص جو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب اس کو امانت دی جاتی ہے تو اس کی خیانت کرتا ہے. جب بھی کسی میں ایک خصلت پائی جائے تو ان میں سے ایک خصلت پائی جائے تو نفاق کی ایک خصلت ہے. اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں 4 خصلتیں ہیں. حضرت ابن عمر سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں یہ 4 خصلتیں جمع ہو جائے تو وہ خالص منافق ہے. جس میں اس میں سے ایک خصلت پائی جائے تو سمجھ لو کہ اس میں نفاق کی خصلت پیدا ہو گئی، جب تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہ دے. وہ کون سی خصلتیں ہیں؟ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو توڑ ڈالے، جب وعدہ کرے تو توڑ ڈالے، جب امانت دی جائے تو خیانت کرے، جب جھگڑا کرے تو آپے سے باہر ہو جائے. جب جھگڑا کرے تو کیا کرے؟ آپے سے باہر ہو جائے، گالیاں بکے، دوسروں کو سخت سست کہے، دوسروں کو برا بھلا کہے. جس میں یہ علامتیں پائی جاتی ہیں وہ شخص منافق ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے اگرچہ کہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، لیکن اللہ کے کاغذوں میں وہ کیا ہے؟ وہ منافق ہے. اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے. اور منافق کون ہوگا؟ اس بات کو ایک لمبی حدیث ہے، اس لمبی حدیث کو ذرا سنیے. جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 469 صحیح مسلم. ان سے لوگ قیامت کے دن کے لوگوں کے حال کے بارے میں پوچھ رہے تھے. انہوں نے فرمایا ہم قیامت کے دن تمام امتوں سے بلندی پر ہوں گے. سبحان اللہ، اللہم اجعلنا برحمتک منہم. پھر باقی امتوں کو بترتیب ان کے بتوں کے ساتھ بلایا جائے گا. اس کے بعد ہمارا رب جلوہ افروز ہوگا. اللہ فرمائے گا تم کسے دیکھ رہے ہو؟ وہ کہیں گے ہم اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہیں. اللہ
اپنی شایان نشان چلے گا تو وہ ان کے ساتھ چل پڑیں گے، اس کے ساتھ پیچھے پیچھے چل پڑیں گے، ہر ایک کو ایک نور ملے گا، چاہے وہ مومن ہو یا وہ منافق ہو۔ اب دیکھیں وہ دھوکہ، اس دھوکے کا ذکر ذرا اس حدیث میں پڑھیں کہ جو نفاق منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ این ٹائم تک ان کو یہ احساس تک نہ ہونے دے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مومنوں کو بھی نور مل گیا، منافقوں کو بھی نور مل گیا، اور وہ لوگ اس نور کے پیچھے پیچھے چل پڑیں گے۔ پل صراط پر کانٹے ہوں گے، جسے اللہ چاہے گا پکڑ لے گا، وہ کانٹے جس کو اللہ چاہے گا وہ کانٹے اس کو پکڑ لیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ پل صراط، اور اچانک ان کے نور کی لائٹ بند ہو گئی، بیٹری ڈیڈ ہو گئی، منافقوں کا نور بجھ جائے گا۔ یہ ہے وہ دھوکہ جو ان کو دیا جائے گا۔ پھر مومن نجات پا جائیں گے، مومنوں کا وہ پہلا گروہ جو نجات پائے گا، ان کے چہرے چودھری رات کے چاند کی طرح دمک رہے ہوں گے، اللہم اجعلنا برحمتک منہم، اور یہ 70,000 ہوں گے جن سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک گروہ خوب چمکتے ہوئے تاروں کے طریقے پر ہوگا۔ پھر اسی طرح شفاعت کا وقت قریب آئے گا اور نیک لوگ شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، دل میں ایک جو کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی بھلائی ہوگی، انہیں دوزخ سے نکال لیا جائے گا، اور جنت والے ان پر پانی چھڑکیں گے، جس طرح سے وہ اس طرح سے تر و تازہ ہو جائیں گے جیسے سیلاب کے پانی کی مٹی سے دانہ ہرا بھرا اگ پڑتا ہے۔ ان سے جلنے کے سارے آثار جاتے رہے ہوں گے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا، پھر اللہ ان کو دنیا اور 10 گنا دنیا کے برابر جنت میں مقام دے گا۔ تو یہ ہے جو حدیث میں آتا ہے کہ مومن اور منافق یہ سب نور پائیں گے، مومن کا نور اس کے ساتھ ہوگا اور منافق کا نور بجھ جائے گا۔ پھر نماز کے حوالے سے کیا ذکر آتا ہے حدیث میں؟ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں وہ اپنے گھر میں ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر حضرت بصرہ میں حضرت انس بن مالک کے گھر گئے۔ وہ گھر مسجد کے ایک کونے میں تھا۔ جب ہم ان کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا کیا تم نے عصر کی نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا ہم ابھی ظہر کی نماز پڑھ کر آئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا عصر کی نماز پڑھ لو۔ ہم کھڑے ہوئے تو ہم نے نماز پڑھی۔ جب ہم فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، یہ منافق کی نماز ہے کہ سورج کو دیکھتا رہتا ہے جبکہ وہ غروب ہونے کے بالکل قریب سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان ہوتا ہے تو کھڑا ہو کر 4 ٹھونگے مارنے لگتا ہے، اس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا مگر تھوڑا۔ تو پیاری بہنوں، جو ہم نے آج کے لیسن میں پڑھا، ہم نے نفاق کے بارے میں پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کو خوشخبری سنائی ہے کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ اس کا جو آئرونک سٹائل ہے، یعنی کہ خوشخبری عذاب کی نہیں ہوتی، لیکن چونکہ وہ اپنے آپ کو بہت سمارٹ سمجھتے ہیں، اس لیے اللہ ان کو جس طرح سے وہ بیہیو کرتے ہیں اسی طریقے سے ان کے ساتھ طرز تخاطب اختیار کیا گیا کہ یو آر اوور اسمارٹ دین گیٹ دس خوشخبری، یہ خوشخبری پکڑو، گلیڈ ٹائڈنگس لو۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ مومنوں کو دوست بنانا پسند نہیں کرتے، ایمان والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ بیکورڈ لوگ ہیں، یہ دنیا دار نہیں ہیں، یہ دنیا میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ کافروں سے دوستی کرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان سے دوستی کر کے عزت ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ غلبہ اختیار سب کا سب اللہ کے لیے ہے۔ تو ان منافقوں کی دراصل عقیدے کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اس مقام پر ہمیں یہ بات وارن کر دی کہ کافر اور منافق دونوں شخص اللہ کو نہیں پسند۔ ایمان لانا ہے تو پورے اخلاص کے ساتھ لائیے، خواہ اس کے ذریعے آپ کو دنیا کے کچھ فائدوں پر کمپرومائز بھی کرنا پڑے، لیکن یہی ہے کامیابی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں نفاق سے بچائے اور اپنی رحمت خاص سے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا، ہماری زندگیوں میں اس کو امپلیمنٹ کرنا آسان کر دے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔